آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پنجاب کی آواز ٹی وی. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. حلقہ LA 36 جموں 3 کے امیدوار چودھری احسن اسماعیل گجر نے پنجاب کی آواز ٹی وی کو خصوصی گفتگو. سیالکوٹ خصوصی رپورٹ. حلقہ LA 36 جموں 3 کے امیدوار چودھری احسن اسماعیل گجر نے پنجاب کی آواز ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انتخابی شیڈول میں ہونے والی تبدیلی سے مکمل آگاہ رہیں اور 2 اگست 2026 کو اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. چودھری احسن اسماعیل گجر نے کہا کہ الیکشن عوام کی امانت ہیں اور ہر ووٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوری عمل میں بھرپور حصہ لیں. انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد ان کا قیمتی سرمایہ ہے اور وہ کامیابی کی صورت میں حلقہ LA 36 جموں 3 میں تعلیم، صحت، روزگار، بنیادی سہولیات اور ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی طاقت ہی حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے، اس لیے تمام ووٹرز اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی ترغیب دیں تاکہ حلقے کا روشن مستقبل یقینی بنایا جا سکے. خصوصی گفتگو کے اختتام پر چودھری احسن اسماعیل گجر نے حلقے کے عوام کی محبت، اعتماد اور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گی. رپورٹ جمشید علی. آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ اس الیکشن کی کیمپین کی کوریج کے لیے یہاں پر تشریف لائے. الیکشن بالکل پہلے 27 جولائی کی ڈیٹ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر کی طرف سے اناؤنس کی گئی تھی، لیکن کل کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اب یہ دوبارہ الیکشن جو 2 اگست میرے خیال میں کہ جو آزاد جموں کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے، اس کو سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے، سیکورٹی رسک کی وجہ سے وہ ساری سیکورٹی ایجنسیز کو پورے کشمیر میں ایک ہی وقت پر الیکشن کروانے سے وہ قاصر تھے. اس وجہ سے انہوں نے آزاد جموں کشمیر کی سیکورٹی کو ڈیوائڈ کر کے 3 گروپس میں تقسیم کر دیا اور وہ سیکورٹی ایجنسیز اور سیکورٹی ادارے، سیکورٹی اہلکار 3 گروپس میں الیکشن کروائیں گے اور اس وجہ سے انہوں نے 3 گروپس میں اس کو ہمارا جو الیکشن سیالکوٹ میں جو مہاجرین جموں کشمیر کی 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں ان کا الیکشن 2nd گروپ میں ہو رہا ہے 2 اگست کو، اور سیالکوٹ کی جو سیٹ ہے LA 36 جموں 3 کی یہ بھی 2 اگست کو ہونے جا رہا ہے. اچھا سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ اتحادی ہے، ہم گورنمنٹ میں کوئی اتحاد نہیں رکھتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر کٹ موقف ہماری لیڈرشپ کا موجود ہے. ہمارا گورنمنٹ میں اتحاد نہیں ہے، ہم نہ کوئی وزارتیں نہیں ہوئی ہیں، نہ کوئی ہم مشیر ہیں. صرف اور صرف آئینی عہدے صدر زرداری صاحب کے پاس، گورنر پنجاب صاحب کے پاس اور ان کے پاس موجود ہیں. وہ بھی اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو کندھا دیتی آئی ہے. اس وجہ پہ بھی، اس موقف پہ بھی، اس موقع پر بھی جمہوریت کو کندھا دینے کے لیے حکومت کے ساتھ الائی بنا کر حکومت بنانی پڑی تاکہ پاکستان میں جمہوریت کا خلا پیدا نہ ہو اور پاکستان میں جمہوریت کو کوئی بھی طاقت ڈی ریل کرنے کی کوشش نہ کر سکے. اس وجہ سے باقی جہاں تک بات ہے مہنگائی کی، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور جو مہنگائی کے اثرات ہیں، یہ جو آج کل مہنگائی کے الزام دیا جاتا ہے جی عالمی جنگ کو اور ایران اور امریکہ جنگ کو اور ان چیزوں کو، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے اثرات، مہنگائی کے اثرات، پٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کے اثرات اسی رات یہاں پاکستان میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب جنگ ختم ہوتی ہے، جب امن معاہدہ طے پا جاتا ہے اور جب پوری دنیا سکون میں آ جاتی ہے، اس کے اثرات مہینہ ڈیڑھ کے بعد بھی یہاں پہ نہیں پہنچتے. لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں پر پیٹرول کے ریٹ روز بروز بڑھانا، ان پر پیٹرول بم گرانا، ان پر بجلی بم گرانا، ان کو اس طرح ٹیکسز کی بھرمار کرنا اور لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو اس طرح تنگ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کی شدید ناکامی ہے اور وہ اس سسٹم کو، اس ملک کی حکومت کو چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں. دیکھیں جی، بلاول بھٹو صاحب ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے ہی موجود ہیں کشمیر میں، اور آزاد جموں کشمیر کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو اپنی سربراہی میں وہ اس کو لے کے رن کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عوام کی طرف سے وہاں پر بہت اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پر اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں. جہاں تک بات ہے وہاں پہ سڑکوں کی اور ڈیولپمنٹ کی، آپ مجھے یہ سوال بتائیں کہ پاکستان میں ان کی 2 سال سے حکومت ہے اور یہ اکیلے حکومت میں کھیل بھی رہے ہیں، وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں، حکومتیں بھی ان کے پاس ہیں، صوبہ پنجاب کی حکومت بھی، مرکز کی حکومت بھی ان کے پاس ہے. آپ یہاں پر دیکھیں انہوں نے غریب کے لیے کتنا کام کیا ہے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کتنا کام کیا ہے، انہوں نے عام بندے کی زندگی پر کیا اثرات ڈالے ہیں. عام بندہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے اس وقت بے چین ہے، جو 2 وقت کی روٹی کمانے میں ناکام ہے، اس کو سڑکوں سے، ڈیولپمنٹ سے غرض نہیں ہوتی. عام بندے کو چاہیے کہ اس کے بیوی بچوں کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے
شام کو وہ جب گھر آئے تو روٹی کما کے لا سکے. عام بندے کو چاہیے کہ پیٹرول کے ریٹ اس کی اوقات کے مطابق ہوں. عام بندے کو چاہیے کہ اس گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور بجلی جو آتی ہے اس کی بجلی کا جو بل ہے اس کی افورڈیبلٹی کیپیسٹی کے اندر ہو. عام بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اشیاء بازار میں نکلے تو وہ خرید سکے, لیکن جو مہنگائی کے حالات ہیں عام بندے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس آدمی کے لیے بھی زندگی گزارنا دوبارہ ہو چکی ہے, مشکل ہو چکی ہے. اچھا سر, آپ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب جناب اور گورنر پنجاب جناب سلیم حیدر صاحب تشریف لا رہے ہیں جی 24 جولائی کو بروز جمعۃ المبارک میرے گاؤں, میرے آبائی گاؤں رحمت آباد میں. وہاں پر تشریف لائیں گے. انشاءاللہ ہم جلسے کا انعقاد بھی کریں گے. پورے حلقہ اہل چھتی جموں 3 سے خالصتاً مہاجرین کو دعوت دی گئی ہے تو تاکہ مہاجرین وہاں پر آئیں اور آ کے اپنا قائدین کی طرف سے جو ہونے والا ہمارا آئندہ میں الیکشن کا جو منشور ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر میں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, اس والے سے آ کے وہ بریف بھی کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ان مہاجرین کے حقوق کی آواز بنے گی. تھینک یو.